بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یو اے کے ویزا کی. یہ ویزا ایسا ہے کہ یہاں پر مور دین 90% ایکسیپٹنس ریٹ ہے. وہ یہ 5 سال کا ملٹیپل انٹری ویزا ہی ہے. اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی ساتھ ٹریول کرا سکتے ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی؟ اگر یہ ویزا آپ نے لے لیا تو اس میں آپ کتنا ٹائم یو اے میں رہ سکتے ہیں؟ آپ کس طرح اس ویزا کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین، چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی دبئی کا، جو 60 دن 90 دن کا یا 30 دن کا جو ویزا تھا جو آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیلات ہم نے دی تھی. تو بہت سے لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا کہ 5 سال کا جو یو اے کا ویزا ہے، دبئی کا جو ویزا ہے، ویسے تو آج کل لوگ گولڈن ویزا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یو اے کا گولڈن ویزا کس طریقے سے مل جائے، لیکن جو 5 سالہ ویزا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کی بھی تفصیلات بتائیں. تو ہم نے سوچا اس پہ ہم ولاگ کرتے ہیں. یہ بھی کافی انٹرسٹنگ اور ایک مزے کا ویزا ہے دبئی کے حوالے سے. ایک بار آپ ویزا لے لیں اور پھر انجوائے کریں، اور آپ 5 سالوں میں جتنی مرضی بار آپ دبئی جائیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. لیکن اس ویزا کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ڈالرز میں ہیں، کچھ درہم میں ہیں. یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ شرائط کیا ہے، آپ کس طرح اس ویزا کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز اس ویزا کے اندر ہے کہ آپ اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی ساتھ ٹریول کرا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جناب، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یو اے کے ویزا کی. وہاں پہ لوگ بڑے جاب بزنس اور ساتھ میں ٹیورزم کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو مختلف نوعیت کے ویزاز پہ پچھلے کچھ ٹائم میں پابندیاں لگی ہوئی تھی، سختی تھی، لیکن ابھی وہ سختی کچھ طرح کم ہوئی ہے. سب سے زیادہ جس ویزا کی اس ٹائم ایکسیپٹنس ہے، جس کو فوری طور پہ آپ اپلائی کرو ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے، وہ یہ 5 سال کا ملٹیپل انٹری ویزا ہی ہے. کیونکہ اس کے لیے جو شرائط ہے وہ تھوڑی سی ایسی ہیں کہ ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہے. پہلے لوگ بات کرتے تھے اگر آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہے، یورپ امریکہ آپ نے ٹریول کیا ہوا ہے، تو یو اے کا ویزا بڑی آسانی مل جاتا ہے. جب پابندی بھی تھی تو اس ٹائم بھی مل جاتا تھا، لیکن اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ جن کا یورپ امریکہ کی ٹریول ہسٹری بھی تھی، ان کو بھی ریجیکشن ہوئی. لیکن یہ ویزا ایسا ہے کہ یہاں پر مور دین 90% ایکسیپٹنس ریٹ ہے. تو اس ویزا کی کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے جناب 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو ریکوائرڈ ہوگی. ایسی بینک سٹیٹمنٹ جس کے اوپر بینک کی سٹیمپ کلرڈ اور سگنیچر ساتھ ہوں، وہ لگی ہو، اور جس کا کلوزنگ بیلنس کم از کم $4,000 ہونا چاہیے. اب $4,000 کو اگر ہم دیکھ لیں تو اراؤنڈ یہ 12-13 لاکھ روپے، 11 لاکھ روپے کے قریب یہ رقم بنتی ہے پاکستانی. 11 لاکھ روپے بنتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو یو اے کی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ لینا پڑے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ویزا آپ نے لے لیا تو اس میں آپ کتنا ٹائم یو اے میں رہ سکتے ہیں؟ مختلف نوعیت کی اس کو بائنڈنگز ہے آپ کے اوپر کہ آپ جب ویزا آپ کو اسٹیکر مل جائے گا، ویزا آپ کو جاری ہو جائے گا، تو ویزا ملنے کے 60 دن کے اندر اندر آپ نے ٹریول کرنا ہے. اگر آپ ٹریول نہیں کریں گے تو آپ کا یہ ویزا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایکسپائر ہو جائے گا. اور اس کی جو ڈیٹ ہے جہاں سے آگے آپ کے اگلے 5 سال شروع ہونے ہیں، وہ آپ کی پہلی انٹری سے ہی ہوگی. اور 90 دن کے اندر اندر آپ نے باہر بھی آنا ہے. مطلب جب آپ کبھی بھی یو اے جائیں گے تو آپ 90 ڈیز مطلب 3 ماہ میکسیمم یو اے کے اندر رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے. اوور اسٹے ہوا تو یہ ویزا آپ سے واپس بھی لے لیا جائے گا. اس کی ایک سیکیورٹی بھی ہے، وہ سیکیورٹی بھی آپ کو جمع کرانی پڑے گی، اور وہ آپ کو واپس کب ملے گی وہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. ساتھ میں جناب 1 سال کے اندر مجموعی طور پر آپ جتنی بار مرضی جائیں، جتنی بار مرضی آئیں، لیکن 180 دن میکسیمم آپ یو اے کے اندر رہ سکتے ہیں. اب 180 دن کا مطلب یہ ہے کہ 6 ماہ. 1 سال میں آدھا سال پاکستان یا آدھا سال آپ یو اے آرام سے گزار سکتے ہیں. اب آپ کے وہ بچے جن کی ایج 18 سال سے کم ہے تو ان کو بھی آپ اسی میں کور کر سکتے ہیں. مطلب یہ ایک بہت بڑی آسانی ہے. بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں، بچوں کا مسئلہ، ان کے الگ سے ویزاز، یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں اگر آپ کے بچے اگر چھوٹے ہیں، 18 سال سے کم عمر ہیں، تو آپ ان کو اس کے اندر کہہ لیں کہ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں آپ کے بچے. اب جناب میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ ایک تو بینک جو آپ کو بتا دیا کہ کتنی اس کے اندر پیسے ہونے چاہیے آپ کی اسٹیٹمنٹ میں، لیکن اس ویزا کے اندر کچھ سیکیورٹیز بھی ہیں. کچھ سیکیورٹی آپ کو کچھ پیسے ڈپازٹ بھی کروانے پڑیں گے. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا 90 ڈیز والے میں بھی تھے، وہ بھی میں ریپیٹ بھی کر دوں گا بعد میں. لیکن اس کے لیے جناب مجموعی طور پر جو سیکیورٹی ڈپازٹ ہے وہ 3025 یو اے کے جو درہم ہے وہ ہے. یہ غالباً کوئی پاکستانی 2,27,000 روپے، کوئی 75 روپے کا میرے خیال سے درہم ہے. تو یہ اس کا یہ ریٹ ہے. تو یہ 2,27,000 روپے آپ کو ڈپازٹ کروانے پڑے گا. اور ملیں گے کب آپ کو؟ یہ ملیں گے آپ کو تب جب آپ کے 5 سال مکمل ہو جائیں گے. مطلب 5 سال کے لیے 3,000 درہم آپ کے بانڈ ہو گئے. لیکن پاکستانی کرنسی میں کوئی آپ کو اتنا بڑا میرے خیال سے مشکل نہیں ہوگی. اگر آپ کرا دیں گے تو ابھی 75 کا ہے، تو ویسے گاڈ فار بیڈ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ جب آپ لیں گے تو 175 کا ہوگا 5 سال بعد. کوئی بھائی تھی جس طرح پاکستانی کرنسی ماضی میں ڈی ویلیو ہوئی ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، درخواست کی جو فیس ہے وہ 100 جو 100 درہم ہے.
अच्छा, उसके साथ जनाब जी जो आपका दीगर इसमें जी ई खिदमात की फ़ीस 28 दरम है। अच्छा, उसके बाद जनाब जी ICP 22 दरम है, स्मार्ट सर्विसेज फ़ीस 100 दरम है। तो मतलब ये आपको कोई तकरीबन जाके जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1,000 दरम हो, 3,000 डिपॉजिट हो जाएंगे, 1,000 आपको ये करना पड़ेगा। स्मार्ट कार्ड के ज़रिए आप अपनी सारी पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, और जब आप इसको मुस्तफ़ीज़ हो जाएंगे 5 साल बाद ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी भी उन्होंने दिया हुआ है। ये आपको वीज़ा जब अप्लाई करना है तो सारी चीज़ें आपको साथ उस टाइम देनी पड़ेंगी। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ये फौरी तौर पे चंद दिनों में, मतलब कुछ उन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो वहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसके अंदर अंदर वो आपको वापस मिल जाएंगे। अब इससे पहले जो हमने एक और वीडियो की थी जिसकी वजह से लोगों ने हमें कहा कि जनाब बगैर स्पॉन्सर के 90 डेज़ का वीज़ा जो मिल रहा है वो बड़ा अच्छा है, तो उसकी तफसीलात जब हमने की तो उसने कहा ये हमें 5 साल के बता दें। तो 90 डेज़ वाला मैं ज़रा आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, बगैर स्पॉन्सर के जनाब वो उसकी जो फ़ीस है 90 डेज़ की वो 700 दरम है। 60 दिनों की मतलब 2 माह की 500, और 1 माह की जो 30 दिन है वो 300 दरम के करीब इसकी जो है फ़ीस है। इधर इसमें भी आपको 90 डेज़ के लिए 2,000 दरम जो होंगे वो आपको डिपॉज़िट करवाने पड़ेंगे सिक्योरिटी की मद में, और जब आप अपना वीज़ा उसके लिए कह लें कि आपका टाइम ख़त्म होगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो वापस आपके कुछ टाइम बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसके अंदर ये वाला जो वीज़ा था इसके में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी कि आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, आप जॉब सर्च करने जा रहे हैं, जॉब हंटिंग के लिए जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को विज़िट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये अच्छा था। लेकिन ऐसे लोग जिनका आना जाना लगा रहता है, जो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में डील कर रहे हैं, वहाँ कोई अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो 5 साल का वीज़ा उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए मेरे ख्याल से 2,27,000 रुपये डजेंट मैटर। और साथ में जो $4,000 है जो गालबन कोई बनते हैं 11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए पाकिस्तानी, वो भी उनके लिए डजेंट मैटर। इतनी बैंक स्टेटमेंट डेफिनेटली उनकी होगी, लेकिन इसमें एक्सेप्टेंस जो रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में अगर अप्लाई करें तो फौरी तौर पर आपको इसका रिस्पॉन्स आएगा, और एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू सो मच।